نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام القدیر، القادر، المقتدر کی وضاحت پڑھیں گے۔ القدیر قادر کے مقابلے میں مبالغے کا صیغہ ہے، اور المقتدر قدیر سے بھی آگے، یعنی قدرت والا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اقتدار والا بھی ہے، اس کے پاس اقتدار بھی ہے۔ یہ تینوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ القدیر آیا ہے، پھر القادر اور پھر المقتدر وارد ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ آیا 284 میں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اس سے پیچھے جو آیت آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تم کوئی چیز چھپاؤ یا اس کو تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر اس حساب کے بعد جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ تمہاری چھپی باتوں پر بھی تمہارا حساب وہ لے سکتا ہے، تمہاری ایک ایک بات پر تمہارا حساب وہ لے سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورہ فاطر آیا 44 میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہے خوب جاننے والا اور قدرت والا، علیمًا قدیرًا۔ کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی کہیں سے ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر ہو۔ کوئی 1000 سال بھی جی لے، کوئی 100 سال بھی جی لے، بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت اس کو اپنی جان دینی ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، سورہ الانعام آیا 65۔ کہہ دو وہ قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، مثلاً بارشیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں 1/3 ہمارا پیارا ملک بارشوں سے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور اتنی تباہی اور اتنے بڑے پیمانے پر ڈسٹرکشن، کیا انسانی جانوں کی، کیا انفراسٹرکچر کی۔ پھر اسی طرح سے آسمان سے بجلیاں گرتی ہیں، اسی طرح سے آسمان سے آپ سوچئے ایئر سٹرائکس بھی ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی جو آپ کو اوپر سے عذاب آئے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسے حکمران آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں کہ جو آپ کو تنگ کریں، جو عذاب دیں، جو کرپٹ ہوں۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے۔ وہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ارتھ کویکس ہو سکتے ہیں، زلزلے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2005 والا زلزلہ، کہ جس کے اندر ایسے زمین کھلی اور اس کے اندر پوری کی پوری بستیاں دھنس گئیں، اور پھر ایک اور جھٹکا آیا تو عینی شاہدوں نے دیکھا کہ وہ پھر پوری کی پوری باہر آئی، اور پھر وہ دوبارہ پوری کی پوری اندر دھنس گئی اور زمین مل گئی اس کے اوپر۔ من تحت ارجلکم، جن جگہوں کو انسان سیفسٹ پلیس سمجھتا ہے وہاں پر بھی انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح سے جو لینڈ مائنز ہیں، چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی جگہ جو ہے وہ پھٹتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا، یہ سب من تحت ارجلکم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔
او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں ٹکڑوں میں، فرقوں میں بانٹ دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کی سختی کا عذاب چکھائے، تم ایک دوسرے کے ہی دشمن بن جاؤ، تم خود ہی، تمہارے دل ہی پھٹ جائیں ایک دوسرے سے، لوگوں کا، رشتہ داروں کا، کزنز کا، فیملی ممبرز کا، سسرال اور بہو کا، میکے کا اور کسی بھابھی کا، نند کا، کوئی اختلافات جو ہیں وہ انسان کو زندگی میں بالکل منتشر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں ٹیم ورک نہ ہو اور اس کے اندر دھڑے بندی ہو جائے تو بھی ایک جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انتہا کی ایک فضا ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں انسان کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ان ساری چیزوں پر، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جن دلوں میں یکجہتی ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان میں مخالفت پیدا کر دے اور اختلاف پیدا کر دے، اور ایسا اختلاف پیدا کرے کہ ان کے اندر دوری ہو جائے، اور پھر وہ جو روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کام کر ہی نہ سکیں۔ یہ جو فریکوینسی ملتی ہے نا انسانوں کی انسانوں کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی دین ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات بہت یکدلی ہوتی ہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا، اور بڑی دوستی ہوتی ہے اور بڑی فریکوینسی ملتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ان دونوں میں دوری ہو جاتی ہے۔ کسی کو یا حسد آ جاتا ہے کہ کوئی اس کی غیبت کرنا لگ جاتا ہے، کوئی کسی بھی اور گناہ کو، کوئی پوشیدہ گناہ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایفیکٹ کرتا ہے جا کر اس دوستی کے اوپر۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھیں، ہم ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکھیں، اور اللہ تو قادر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سورۃ الکہف آیا 45 میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اقتدار والا ہے۔ اب یہ تمام آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ قدرت کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور وہ کامل قدرت والا ہے، اور ساری موجودات اس کی قدرت ہی سے وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کریشن بنائی ہے نا، اور اس کی تدبیر یعنی جو کچھ وہ ہمارے لیے پلان کرتا ہے وہ سب بھی اسی کی قدرت سے ہوتی ہے۔ اپنی قدرت ہی سے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قدرت ہی کے ساتھ وہ بندوں کو جزا دے گا، نیکوکاروں کو ان کے احسان کا بدلہ دے گا، برے کو اس کی برائی کی سزا دے گا، بڑے سے بڑے کافر کو، بڑے سے بڑے ٹائرنٹ کو بھی وہ پکڑ لے گا۔ اس کے ساتھ وہ کن کے حکم سے اپنا ارادہ پورا کرتا ہے، قدرت کے ذریعے ہی وہ دلوں کو پلٹتا ہے، اور جو چاہے تصرف کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتا ہے، اور نیک کو نیک اور فاجر کو بدکار بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ آیا 120 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، ملکیت ہی اس کی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے پوری کائنات اس کی ملکیت ہے، اور جب اس کی ملکیت ہے تو پھر یہ ساری قدرتیں اور اس کے علاوہ مزید اور جتنی بھی کسی کے ذہن میں آئیں، کوئی ہمیں پتہ ہیں کوئی ہمیں نہیں بھی پتہ، وہ ان لمیٹڈ قدرتوں کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر سورۃ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کے سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ میدان حشر میں اولین و آخرین، جن و انس، نیک اور بد، ہر کوئی وہاں پر موجود ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا عظیم یہ نظارہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جسے جتنا چاہے سکھائے، یہ بھی اس کی قدرت کا کمال ہے۔ کوئی کتنا ذہین ہو ہر بات نہیں سمجھ سکتا،
کسی کی ایک فیکلٹی تیز ہوتی ہے، وہ میتھ کو ایسے ٹپس پہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اگر آرٹ کی کوئی ڈرائنگ کوئی بنانے کو دے دی جائے تو ایک لائن نہیں ڈرا کر سکتا. کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے اسکالرز بن جاتے ہیں، لیکن وہ ایک سائنسدان کا تھا نا جس نے پھر مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، جس نے کہا تھا کہ میں زندگی بھر ٹوسٹ کے اوپر جیم نہیں لگا سکا، مجھے نہیں لگانا آیا، اور کتنی بڑی بڑی اس نے ڈسکوریز کی تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کسی کی کوئی فیکلٹی تیز کر دے، کسی کی کوئی کر دے. اس نے 6 دن میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز کو بغیر تھکاوٹ کے بنایا، اور اس کو کسی قسم کی پیدائش عاجز نہیں کرتی، بلکہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ بھی اس کی قدرت کا کمال ہے کہ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اور تدبیر میں جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. سورہ طلاق میں آتا ہے نا وَأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے مکمل احاطہ کر رکھا ہے. پھر یہ اب پہلی بات تھی جو ابھی ہم نے کی کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس طرح کی قدرت ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا. دوسری بات ایک اہم، تقدیر بھی قدر ہی سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسی اسماء حسنہ کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے. اور تقدیر ہماری زندگیوں کے وہ فیصلے جو اٹل ہیں، اور دوسرے یہ کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے دین کا ایک عظیم اصول ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. پھر یہ سورہ قمر آیا 49 کی آیت تھی. پھر اسی طرح الاحزاب آیا 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا حکم اندازہ لگایا گیا ہے. پھر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورہ فرقان آیا 2، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا اچھی طرح اندازہ لگایا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نباتات پیدا کی ہیں، ویجیٹیشن پیدا کی ہے، لیکن ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے. اگر وہ اس سے زیادہ ہو جاتی تو باقی چیزیں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ایٹماسفیئر میں ایک تناسب رکھا ہے کہ آکسیجن کتنے % ہونی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی ہونی ہے، ہائیڈروجن کتنی ہونی ہے. ہماری فضا کے اندر یہ ساری گیسز موجود ہیں، لیکن اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اندازہ ہے کہ کون سی گیسز کس پروپورشن میں ہونی ہے، اور وہی بہترین اندازہ ہے. اسی کی وجہ سے یہ دنیا، یہ کائنات لیویبل ہے، ورنہ تو پھر یہ لیویبل بھی نہ ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں کہ جو فنگس اور یہ جو سمندر کے اندر جو مچھلیاں اور پھر سمندر کے اندر کی دیگر مخلوقات جیسے یہ کورلز وغیرہ ہیں، ان سب کو بھی جب انسان نے پولوٹ کیا ہے اور ان کا جو بیلنس آف نیچر ہے ان کو خراب کیا ہے، سی کورلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے شروع ہوئے ہیں، تو پھر وہ بھی یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کا اندازہ تھا نا جس میں یہ دنیا جائے قرار تھی اور لیویبل تھی، تو یہ ساری گلوبل وارمنگ ہمارے اپنے ہاتھ کیا دھرا ہے. ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے اندازے کو ہم نے خراب کیا، جب ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، تو ہم نے اس دنیا کو لیویبل ہی نہیں ہم نے چھوڑا. سورہ الاعلیٰ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الاعلیٰ کی ابتدا فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدا، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی، وہ جس نے تخلیق کیا اور پھر درست بنایا. ہر اندازہ، یہ 2 آنکھیں ہیں، ان کے اندر اتنا فاصلہ، ناک اور نوسٹرلز اور 2 ہونٹ اور 32 دانت، اور انسان ہی کو دیکھ لیجئے کس قدر مناسبت ہے انسان کی پوری تخلیق کے اندر، کتنا بیلنس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا والذی قدر فہدا، پھر اس انسان کو ہدایت بھی دی، یعنی پھر اس انسان کو اس کی ساری زندہ رہنے کے طریقے بھی سکھائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو درست پیدا کیا ہے. آپ مچھلی کو دیکھیں، سمندر کے اندر ڈفرینٹ تہوں میں ڈفرینٹ مچھلیاں ہوتی ہیں، سب کا ہیبیٹیٹ فرق ہے، سب کی پرسنالٹی فرق ہے.
ہر ایک کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. گائے کے آگے گوشت رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی، اسی طرح سے اگر آپ شیر کے آگے چارہ رکھ دیں وہ نہیں کھائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ اس کا بنایا ہوا اندازہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے مشرک آئے اور تقدیر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں سورہ القمر، ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر. سورۃ القمر آیا 47، 48، 49. بے شک مجرم گمراہی اور عذاب میں ہیں، اس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا آگ کی کاٹ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے اور ہر چیز کے اندر اس کی ایک تاثیر رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذی قدر فہدا، اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے ساتھ آگ کو بنایا. آگ کی تپش کتنی ہوگی، آگ کس کس چیز کو جلائے گی، آگ کس کو نہیں جلائے گی، آگ کس چیز سے بجھ جائے گی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فزیکل سارے فارمولا جو ہیں وہ بنا دیے. لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے اس بات پر کہ جب چاہے آگ کو کہے تم نے نہیں جلانا، یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، تو آگ نے نہیں جلایا، کیونکہ یہ اصل قدرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس لیے یہاں پر نا وہ ساری بات نگیٹ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں کہ نیچر خود کرتی ہے جو کچھ کرتی ہے، جو نیچری اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، دہریہ جن کو کہا جاتا ہے، یا پھر آپ ان کو اب ایتھیسٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے اور یہ بس فارمولے ہیں، یہ بگ بینگ ہوا تھا، کہکشائیں بن گئیں، اسی کی سٹار ڈسٹ سے انسان بن گیا اور بس ان کے اندر یہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے رہتے ہیں اینڈ ایوولوشن ہیز میڈ شیور کہ یہ ساری چیزیں پرفیکشن کے لیول پر ہوں. تو جس وقت اس طرح کا کوئی معجزہ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو تو کوئی چیز ایکسپلین نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پانی جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ 6 لاکھ اسرائیلیوں کو غرق نہیں کیا، بلکہ وہ پھٹ گیا، وہ ڈرائی ہو گیا، وہ راستہ بن گیا، وہ اس میں سے گزر گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جب فرعون ہے، اللہ اس پر بھی قادر تھا کہ فرعون کی اس وقت مت مار دے، حالانکہ وہ بڑا ذہین انسان تھا. وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی جب کہتا تھا نا، تو اصل میں وہ اپنے آپ کے اوپر اتنا اس کو کانفیڈنس تھا، اپنی اتھارٹی کے اوپر اور اپنی کارکردگی کے اوپر. اس نے ملک میں بڑی ترقی کی ہوئی تھی، اور لیکن اس کی ایسی مت ماری اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہ وہ سارے کے سارے اپنے لشکر لے کر تو سمندر کے اندر گھس گیا، اور آن واحد، ایک آن واحد میں، اسی لمحے میں، بِأَمْرٍ واحد، ایک ہی اللہ کا حکم، فی مکان واحد، اسی ایک جگہ پر پانی جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا باعث بن گیا اور ان کے لیے فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہلاکت کا باعث بن گیا. اسی طرح آسمان سے بارش برسی، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے نجات کا باعث بنی. وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جودی پہ ٹکی، وہ اس پر اترے، وہ بچ گئے. لیکن باقی ساری کی ساری جو قوم ہے وہیں اسی جگہ اسی پانی سے وہ ہلاک ہوئی. جس کو چاہے ہلاک کرے، جس کو چاہے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں القدر قدرت اللہ، تقدیر اللہ کی قدرت کا ہی نام ہے، اور جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں. جب علم الکلام اور اس طرح کی بحث مباحثے والے سارے جو سیکٹس ابھرے اسلام میں، تو ان میں پھر تقدیر کے انکار والے بھی آئے. قدریہ تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو کچھ کرتا ہے انسان خود کرتا ہے، تقدیر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کا انکار دراصل اللہ کی قدرت کا انکار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ ہر چیز کی تقدیر بنا دینا، ہر جانور کی بھی بنا دینا، ہر درخت کی بھی بنا دینا، کس کے کتنے پتے ہوں گے، خزاں میں کب جھڑیں گے، کس نے ایور گرین رہنا ہے، کس نے کتنی ہائٹ کا ہونا ہے، کس نے کس عمر کو پہنچنا ہے، کس نے کس عمر کو نہیں پہنچنا. یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی کیپیبلٹیز پر جج کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے.
تو جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے وہ اصلاً اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ مثلاً لوگوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جب شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ عذاب قبر کے بارے میں سوال شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو لاجک پر، اور اس وقت یہ جو ہم اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ٹائم بارڈ ہو کے رہ رہے ہیں، آگے کی دنیا کے ٹائم ڈائمینشنز فرق ہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 10 سال پہلے فوت ہوا اس کو بھی اتنا ہی عذاب ہوگا، جو 1000 سال پہلے ہوا اس کو بھی اتنا ہی ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات ہم نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ ٹائم اور یہ ساری گنتیاں تو اس دنیا کی ہیں، اور اس بات کو تو اب فزکس کے لاز سارے پروو کر چکے ہیں کہ ہر جگہ پر اس کائنات کے اندر فرق ہے، ٹائم اور اسپیس کا سارا جو میجرمنٹ ہے۔ تو سورہ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کوئی بھی مصیبت زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جانوں پہ آتی ہے وہ اس سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ وجود میں آنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں تمہارے لیے مشکل ہے، بلکہ تمہارے لیے ناممکن ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو تقدیر کا انکار دراصل اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کی صفات کا انکار ہے، اور اللہ کے ساتھ ایمان کے منافی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ایمان کی اصل یہ ہے کہ اس کی قضاء و قدر پر ایمان لایا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ تقدیر ایک پورے نظام توحید کا نام ہے۔ جو بھی اللہ کی توحید کا قائل ہے وہ تقدیر پر ضرور ایمان رکھتا ہے، یہی وہ مضبوط کڑا ہے جس سے جدا ہونا ممکن نہیں، اور جو اللہ کی توحید کا نظریہ تو رکھتا ہے لیکن تقدیر کو جھٹلاتا ہے تو اس نے توحید کا عہد توڑ ڈالا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور انک علی کل شیء قدیر پر وہ پھر ایمان نہیں رکھتا۔ تقدیر بنانے والا اللہ، تقدیر بدلنے والا اللہ، انسان بہت مغالطے میں پڑ جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایسی کوئی ٹی وی لگا ہوا تھا تو ایک جرنلسٹ تھے، تو وہ کسی صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بارے میں یہ 2-3 جملے بول دو تم ٹی وی کے اوپر میرے حق میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ اور آنیسٹلی مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے تو میں کانپ جاتی ہوں کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اس طرح بڑا سمجھنے لگ جائے، اور ہم اپنی تقدیر تو بدل نہیں سکتے۔ تقدیر بھی اگر بدلنی ہے تو اس رب سے دعا کرنے سے ہی بدلنی ہے۔ اوف کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے سنا، وہ فرماتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہے وہ اسلام کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقادیر مقرر فرمائی اور مخلوق کو اندازے سے پیدا کیا ہے، موت کے اوقات تقدیر میں مقرر کیے ہیں، رزق مقدر سے بنائے، ابتلاء و آزمائش تقدیر کے ساتھ تقسیم کیے، اور عافیت کو بھی تقدیر سے بنایا۔ ایمان بالقدر اہل علم کا جلیل القدر وصف ہے، اور یہ نہ ہونا تو انسان بہت اپسیٹ اور پریشان اور انگزائٹی، اور یہ کیوں ہوا وہ کیوں نہیں ملا۔ جیسے زہد کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں 2 باتیں کہی گئی ہیں، اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو وہ زہد ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سورہ حدید کی آیت ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جب کوئی چیز تم سے گم ہو جائے، چلی جائے، اور تاکہ تم اکڑتے نہ پھرو اور خوشی میں پاگل نہ ہوتے پھرو، پھٹتے نہ پھرو خوشی سے کہ جب کوئی چیز تمہیں مل جائے۔ یہ زہد ہے، یعنی کوئی چیز ملے تو بھی انسان ایک حد تک خوش ہو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے مل گئی، لیکن اگر نہ بھی ملتی تو کوئی بات نہیں۔ کوئی چیز چلی گئی انسان کے ہاتھ سے تو ایک حد تک غم ہو، وہ غم انسان کی زندگی کے اوپر حاوی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ انسان اس غم کے اندر سے کبھی نکل ہی نہ پائے۔ یہ زہد ہے، اور یہ کب آتا ہے؟ یہ تقدیر کے ماننے کے بعد آتا ہے، اور یہ آیات تقدیر ہی کی آیات کے بعد آئی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔
تو تقدیر تو انسان کو زہد دیتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو میری تقدیر میں ہوا وہ مجھے مل کے رہے گا، اور جو میری تقدیر میں نہیں ہے تو مجھے کبھی نہیں ملے گا. اور پھر یہ ایمان کہ جو مجھے نہیں ملے گا اس کا نہ ملنا ہی میرے لیے بہتر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. یہاں یہ وہ لوگ مراد ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عالم ہوتا ہے. اصل میں علماء کون ہیں؟ جو کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو یہ بیان کیا ہے اس سے ان کی قرآن پاک کی تفسیر میں مہارت کا پتہ چلتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہیں، تو یہ ان کی تفسیر کی مہارت ہے اور اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ان کی معرفت کی دلیل ہے. اہل کلام اس کی حقیقت کا حق ادا نہیں کرتے اگرچہ وہ اس صفت کو مانتے ہیں. منکرین قدر اور یہ نظریہ رکھنے والے کہ بندہ افعال کا خود خالق ہے، بندہ جو کرتا ہے خود کرتا ہے، یہاں تک پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ بھی تبھی چلتا ہے نعوذ باللہ جب بندہ کر چکتا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جب تقدیر کا انکار ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی بد عقیدگی جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے. تو جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے تو وہ بھی اس صفت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال کے منکر بھی اس کا اقرار نہیں کرتے. یہ تو اس کے بھی منکر ہیں کہ اللہ اپنی مرضی سے ہر روز معاملات کر رہا ہے، نہ ہی یہ اللہ کی تقدیر کو مانتے ہیں، اور اس صفت کا وہ بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو یہ کہتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان نہیں، اور نہ اللہ کو دلوں کو حقیقت میں پلٹنے والا تسلیم کرتے ہیں. کتنی بڑی قدرت ہے نا یہ، کہ تمام بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان کو الٹ پلٹ کرے، اور دل واقعی بہت الٹ پلٹ ہوتے ہیں. تو مبارک ہو امت کے اس عالم نبیل کو، ابن قیم کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کے بارے میں، کہ جنہوں نے اس بات کو پہچانا کہ اصل علم کیا ہے. اصل علم کی کنجی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر مان لے. تو وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو امت کے اس عالم نبیل کو جو کہ ترجمان قرآن ہے، کتنی ہی جامع تعریف و تفسیر کی ہے کہ اور کوئی بھی فرقہ نہ کر سکا. یعنی علماء وہ ہیں جو اللہ کو القدیر مانتے ہیں. پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی القدیر، القادر، المقتدر، ان کو ماننا اس لیے بھی لازمی ہے کہ یہی توحید کا قطب نما ہے، یعنی اس کا کمپس ہے. آپ اللہ کو مانیں گے، اللہ کو قادر، القادر، القدیر، المقتدر مانیں گے تو ہی بیسیکلی آپ توحید کو مانیں گے. آپ دعائی تب کر سکتے ہیں، آپ بڑی بڑی دعائیں کر ہی تب سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یوم عرفہ کی بہترین دعا کیا ہے. ہمیں تو سمجھ یہی آتی ہے نا کہ جب تک ہم کوئی ٹینجیبل چیزیں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو اس وقت تک وہ دعا ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یوم عرفہ کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا کیا ہے؟ اس میں یہ دعا ہے وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تو میرے حالات پلٹ دے، اللہ تو فلاں چیز مجھ سے دور کر دے، اللہ تو فلاں چیز مجھے دے دے، مجھے دنیا اور آخرت کی ہر حسنہ، ہر خیر و بھلائی عطا فرما دے. اور بڑی بڑی چیزیں مانگیں کیونکہ آپ اللہ القدیر سے مانگ رہے ہیں. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اسی ایک چیز پر نظام توحید گردش کرتا ہے. پھر اسی طرح سے اگلی بات یہ ہے، چوتھی اس کو کر لیجئے، کہ اس سے بندے کے اس عقیدے میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اللہ ہی سے مدد طلب کرے اور اسی پر توکل کرے اور ساری التجائیں اسی کے روبرو کرے. امام ترمذی اپنی جامع میں سیدنا ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب بھی تو سوال کرے تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب بھی مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ جان لو امت اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچائے تو وہی پہنچا سکے گی جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، اور اگر تجھے کچھ نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو کچھ نقصان نہ پہنچائے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے، یعنی یہ بات تو اب طے ہے۔ اگلی بات 5ویں، ان اسماء گرامی کے اثرات اور ان کے ثمرات کیا ہیں انسان کے اوپر، کہ انسان کو اللہ سے حسن رضا پیدا ہو جاتا ہے، انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کا دل قدر الہی سے معمور ہے اس کا سینہ اللہ تعالیٰ غنا، امن اور قناعت سے لبریز کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اپنی محبت اور انابت سے معمور کر دیتے ہیں، توکل اس سینے میں بھر جاتا ہے، اور جو اس کی رضا سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ محبت و انابت سے دور ہٹ جاتا ہے، اور اپنی سعادت و فلاح سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ان اسماء گرامی کے ثمرات یہ بھی ہیں کہ انسان دل کی بیماریوں یعنی حسد اور کینہ سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ان کے ماننے والوں کا عقیدہ اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ تمام امور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی بندوں کو نوازتا ہے اور ان کے لیے رزق مقدر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے روک لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، کسی کو کشادہ کرنے کے بعد تنگ کر دیتا ہے، سارا فضل تو اس کا ہے۔ حاسد کے متعلق ایک مشہور مقولہ ہے کہ اللہ جو اپنے بندوں پر انعامات کرتا ہے، حاسد ان کا دشمن ہے کیونکہ اس کے دینے پر وہ ناخوش ہے۔ نمبر 7، ان اسماء گرامی کے ثمرات یہ بھی ہیں کہ بندے کی عزیمت اور ارادہ اور طلب خیر کی حرص میں قوت پیدا ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، انسان اپنے فیلئر کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، احد کی شکست کے بعد ایک دفعہ تو ایسے لگتا ہے نا انسان کو کسی شکست میں یا کسی فیلئر میں کہ ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر بلند تو تم ہی رہو گے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں سر بلند کر دے اگر تم مومن ہو۔ انسان کا شر سے دوری اور بچاؤ کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور مدد اللہ سے طلب کر، عاجز نہ ہو جا، اور اگر تجھے مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، بلکہ کہو کہ جو اللہ کی قضاء و قدر ہے وہی ہوتا ہے، اگر مگر کرنے سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 8، ان اسماء حسنہ کے اثرات میں یہ بھی ہے کہ اللہ سے اچھی امید پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ اسی سے سوال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسی سے کثرت سے دعا کی امنگ رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ مطرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیر کے منبع پر غور کیا، یعنی خیر کا سورس کیا ہے، اس کی جسٹ کیا ہے، تو خیر بہت زیادہ نظر آئی، روزہ، نماز، سب خیر ہے، اور ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، صرف اس سے مانگ کر لے سکتا ہے، یہ مانگے گا تو وہ دے گا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ دعا ہر خیر کا منبع ہے، اور دعا کون سی بہترین ہے؟ یوم عرفہ کی جیسے ہم نے ابھی پڑھا انک علی کل شیء قدیر، اس لیے دعا ہر خیر کا سورس ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دلوں کے اللہ کی طرف پلٹنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ اور جو بھی آپ لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق خوف ہے کہ ہم اس سے پلٹ جائیں گے؟ فرمایا ہاں، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں پلٹتا ہے، میں اس لیے ان کے ثابت رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ انسان جو ہے نا وہ فطرتاً کمزور اور عاجز ہے، اور اس کے اندر ایک
القدیر القوی، ہستی کی محبت ڈالی گئی ہے، جس پر وہ ریلائی کر سکے اس سے وہ محبت کرے گا۔ انسانوں میں بھی ہم انہی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جو مشکل میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، پناہ دے سکتے ہیں، مدافعت کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان فطرتاً اس ہستی کی طرف مائل ہوتا ہے جو سنتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے، وہ ہستی دیکھتی ہے جب وہ کوئی عمل کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ ہماری فطرت کو ہی پکارا جا رہا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بے چین ہو، وہ کرب میں ہو، تو کوئی ہو جو اس کی بات کو سنے، کوئی ہو جو اس کی پکار کو سنے، کوئی ہو جو زخموں پہ مرہم رکھے۔ اور یقین جانیے کہ سنسیئر سے سنسیئر انسان بھی فیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو وہ کوشش کرتا ہے اور وہ کوشش مکمل نہیں ہوتی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش نہیں کر پاتا، وہ کہیں مصروف ہو گیا ہے، وہ آپ کو ٹائم نہیں دے سک رہا، اس نے کچھ ایسا کر دیا ہے اور آپ کے دل میں اس کے لیے گلہ آ گیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ جس کے اوپر آپ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو لہٰذا صرف اور صرف اللہ کی طرف مائل ہوں، القدیر کی طرف۔ وہ سنے گا، وہ کرب کو دور کرے گا۔ بعض آثار میں بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اقوی الناس، لوگوں میں سب سے قوی ہو جاؤ، تو اللہ پر توکل کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اغنی الناس ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے غنی، تو اس پر بھروسہ کرو۔ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر زیادہ نظر رکھو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اکرم الناس بن جاؤ، یعنی سب سے زیادہ باعزت، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اقوی الناس اور تمہیں اغنی الناس اور تمہیں اکرم الناس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دے گا۔ اب آخر میں ہم ایک دو انبیاء کرام کے واقعات، اللہ تعالیٰ کے القادر، القدیر، المقتدر ہونے پر ان کی زندگیوں سے لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، سورہ شعراء میں آتا ہے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اب سارے کی ساری اپنی جبروت اور اپنی قوت اور اپنے اسلحے کے ساتھ اور اپنے ساری دشمنی اور سرکشی کے ساتھ، اور ان کو قلیل ایک حقیر گروہ سمجھنے والا فرعون ان کے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، ان کے سر کے اوپر آ گیا ہے اور سامنے سمندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ قادر ہے اس بات پر، یہاں بھی وہ مجھے بچائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے یہاں لا کے تو یا غرق کرا دے یا فرعونیوں کے ساتھ واپس ہمیں بھیج دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جیسا بندہ گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی بڑی مدد کے ساتھ اس کو آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، مکہ والوں نے ٹوٹل آپ کا بائیکاٹ اس وقت کر چکے ہوئے تھے۔ ایک طرح سے آپ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا سول رائٹس سارے آپ کے ختم ہو چکے ہوئے تھے، اور آپ کی سٹیزن شپ انہوں نے ختم کر دی ہوئی تھی، اور آپ تشریف لے گئے طائف، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل طائف نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کی طرف لوٹنے لگے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ مکہ کی طرف اب کیسے لوٹ کے جائیں گے؟ انہوں نے تو آپ کو نکال دیا ہے، اب آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں تو آپ کو کوئی انٹر بھی نہیں ہونے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، آپ ہرا میں گئے، آپ نے وہاں سے اپنے سارے جو ہیلا ہے وہ آپ نے سارا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ کفار میں سے مطعم بن عدی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ خیر ڈالتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب آپ مکہ سے مدینہ مہاجر ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے، اور کفار مکہ نے آپ کی ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی، اور وہ اتنی زیادہ تھی، اور سراقہ بن مالک نے آپ کو آ لیا تھا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سراقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے، اور آپ دیکھیے کہ وہ وقت کون سا ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے سراقہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہونے لگا ہے، یہ ہوگا ضرور. اور پھر سراقہ نے امان لکھوائی اور سراقہ چلے گئے، اور فتح مکہ کے بعد سراقہ آئے، اور پھر انسانیت نے یہ نظارہ دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، کسریٰ کا تاج آیا، اور سراقہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور سراقہ کو اس کی پوشاک پہنائی اور تاج پہنایا اور کنگن پہنائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جب بھی کبھی آپ کو وہم لاحق ہو، کوئی اگر آپ کے ill wishers ہیں یا کوئی بھی آپ کے دشمن ہیں خدا نخواستہ، تو ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو آپ کمزور محسوس کریں، تو آپ یاد رکھا کریں پورے دل کے یقین کے ساتھ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اسی طرح سے ہمیں وہم ہوتا ہے مسلمانوں کے دشمن آج اسلام کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کتنے فتنے ہیں، کتنی قتل و غارت ہے، جہاں جہاں خون بہہ رہا ہے مسلمان کا بہہ رہا ہے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھیں. الانفال 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. کبھی بھی یہ گمان نہ کریں یہ کافر لوگ کہ یہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں، یہ کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، وہ قادر ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو دشمن بھی ہیں یہ تو اللہ کے اذن کے بغیر ایک حرکت کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے آل عمران آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اتنی دفعہ قرآن میں یہ آیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آخری بات کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے. اور یہ توحید کی ریویژن ہے، یہ توحید کو آپ جگاتے ہیں، پالش کرتے ہیں کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملکیت اس کی ہے، حمد اس کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ جو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے اتھارٹی والے شان و شوکت والے کی شان و شوکت ٹھہر نہیں سکتی، کام نہیں آ سکتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قادر اور القدیر ہونے کی مینیفیسٹیشن ہے. توحید کا افضل حصہ اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت. اور انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے اسماء میں سے یہ اسم ہے. سب سے زیادہ انسان کی شخصیت کے قریب یہ اسم ہے جو اس کو اپیل کرتا ہے سب سے زیادہ کہ اگر آپ ضعیف ہیں تو وہ قدیر ہے، آپ فقیر ہیں تو وہ غنی ہے، آپ نہیں جانتے نا کیا فیصلہ کرنا ہے، کدھر کو جانا ہے، تو وہ جانتا ہے. آپ کہتے ہیں نا یا رب انا لا اعلم لیکنک تعلم، اے رب میں نہیں جانتا لیکن تو تو جانتا ہے نا. میں ضعیف ہوں لیکن تو قوی ہے، میں فقیر ہوں لیکن تو غنی ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اس نام کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمارے لیے جو چاہے کر دے، صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں وہ ہر چیز کر سکتا ہے. وہ زندہ میں سے مردہ کو، مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. کتنی ایگزامپلز ہم خود اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں بالکل ایک مایوسی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے خیر کی کرن پھوٹتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہو گیا ہے، یہ تو معجزہ ہو گیا ہے. اور دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.